بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مکمل واقعہ۔ اس لیے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویسے تو دیکھنے والے 4 گھنٹے کا فلم دیکھ لیتے ہیں، لیکن آج اس ویڈیو کو کوئی فلم تو نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو ان کی مبارک زندگی کے بارے میں ہے جن کے آپ اور ہم امتی ہیں، اور وہی کل قیامت کے میدان میں ہمارے پرسان حال ہوگا۔ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ میری ویڈیو کون دیکھ رہا ہے، آپ چاہے مرد ہوں یا عورت، بوڑھے ہوں یا بچے، لیکن آپ اس ویڈیو کو مہربانی کر کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، میں مانتا ہوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو مجھے یقین ہے آپ اپنے نبی، جن کے آپ اور ہم امتی ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے یہ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں گے۔ تو آپ ادب و احترام سے بیٹھ جائیے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مکمل واقعہ سنیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم ولادت مختلف روایت کے مطابق 8، 12، 9 اور 7 ربیع الاول ایک عام الفیل بیان کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اجماع 12 ربیع الاول پر ہے۔ عیسوی سال کے مطابق یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت قمری مہینے یعنی محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ ہوتے تھے، لیکن سالوں کے اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا۔ چونکہ اسلام تقویم کا نظام نہیں تھا، لہٰذا کسی بھی بچے کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ فلاں واقعہ کے اتنے عرصہ بعد فلاں واقعہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال ہے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ابابیل لشکر کے ہاتھوں ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی اور بربادی ہوئی۔ علماء کے مطابق اس واقعہ کے 45 دن بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہجری سال کا آغاز کس طرح ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حکومت میں ان کی دعوت پر تمام صحابہ اکرام 30 جمادی الثانی 17 ہجری روز جمعرات مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ آپ نے اسلامی تاریخوں سن پر ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس وقت دنیا میں 4 طرح کی تاریخیں مشہور ہوا کرتی تھی، معروف تھی۔ قمری تاریخ یعنی چاند کے حساب سے تاریخ دیکھنا، عیسوی تاریخ جس کو انگریزی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ عبرانی جو کہ یہودیوں کی تاریخ ہے، اور تاریخ جولیہ۔ نہیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلامی سال چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ بعض حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تب شروع ہونا چاہیے۔ صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس دن سے اس تاریخ اسلام کی ابتدا ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت کا ابتدا زمانہ اسلام اور مسلمانوں پر ظلم اور ناانصافی کا زمانہ تھا۔ بعد صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے ابتدا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس رائے کو بھی رد فرما دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات امت مسلمہ کے لیے حادثہ کبریٰ اور نقصان عظیم تھا، اس تاریخ اسلامی کی ابتدا مناسب نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے خود فرمایا کہ تاریخ اسلامی کی ابتدا ہجرت سے شروع ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق و باطل کے درمیان فرق اور امتیاز قائم ہوا، اور ہجرت ہی سے اسلام کو فتوح ملی۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کس مہینے سے ہو؟ بعض نے کہا رمضان سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس مہینہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی مہینے سے اسلامی سال کا شروع ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینہ میں ہجرت فرمائی، لیکن ہجرت کا ارادہ ماہ محرم میں ہی کر چکے تھے، اس لیے اسلامی تاریخ کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہونی چاہیے۔ لہذا اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہونا طے پایا۔ چنانچہ اس طرح اسلامی سال کو ہجری سال کا نام دیا گیا، اور اس کو اردو میں ہے اور انگلش میں
ایچ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہاب تھا۔ حضور اکرم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ ابھی 6 سال کے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے سر سے دادا کا بھی سایہ چھین گیا اور پھر 8 سال کی عمر سے لے کر جوانی تک آپ اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے زیر کفا میں رہے۔ جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دنیا کو دکھائے۔ فارس کا آتش کا جس میں 1000 سال سے آگ روشن تھی اور فارسی اس آگ کی پوجا کرتے تھے، اچانک بجھ گئی۔ کسرا کا محل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور 14 کونگڑا ٹکڑے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ دریائے سابا جو صدیوں سے خشک پڑا تھا اس میں پانی جاری ہو گیا، اور دریائے سماما جس میں ہمیشہ سے پانی جاری تھا ایک مرتبہ اس میں پانی خشک ہو گیا۔ جتنے بھی دنیا میں بت کدے تھے ان میں موجود بت منہ کے بل زمین پر گر گئے، اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کو تخت تھے وہ پائے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین پر آ کر گر گئے۔ جتنے بھی شاہین، جادوگر، کاہن اور مظالم تھے ان کا علم جواب دے گیا تھا۔ زبان سے غیب کی خبریں بتانے والے ایک رات کے لیے گونگے ہو گئے تھے، خاص طور پر وہ کاہن جن کے ہمزاد آسمانوں سے ان کے لیے خبریں لاتے تھے۔ ان کی اور ان کے ہمزاد کی ملاقات کی سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکے کے لوگوں نے مکے میں بیٹھ کر شام کو حالات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور ساری رات ستارے اس کثرت سے ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ عمر بن جو اس مشہور کاہن تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ستارے مسلسل کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ مشہور ستارے جن کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی اور سردی کے حالات پتہ چلتے ہیں، جا کر دیکھو، اگر وہ ستارے ٹوٹے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ رات اس کائنات کی آخری رات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اگر وہ ستارے اپنی جگہ پر باقی ملائکہ کی ٹولیاں تسبیح تکبیر کے گیت گاتی ہوئی زمین کی جانب آ رہی تھی، اور غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر جہاں انسان حیران تھے وہاں شیطان بھی پریشان اور حیرت میں مبتلا تھا۔ اس وقت شیطان کو چوتھے آسمان تک کی رسائی حاصل تھی، لیکن آج چوتھا آسمان تو کیا پہلے آسمان پر ہی فرشتوں نے اسے روک لیا اور آتش سے ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کے سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکے کی پچھلی جانب جبل نور پر پہنچ گیا، جہاں غار ہیرا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چیٹیوں کے روح میں تبدیل کیا اور پھر حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آج کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے آسمانوں پر جانے سے بھی روک دیا گیا اور اب ایک چڑیا کے روم میں بھی حرم میں داخل نہیں ہونے دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج انتہائی مقدس رات ہے، آج سرکار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے مجھے اس مقام پر داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ تو بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا کہ نہیں، میں انہیں بہکا سکوں گا کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نور پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ جبرائیل، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، شیطان، رسول تو رسول ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے والے پر بھی تمہارا بس نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے دل میں
اس دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کبھی کوئی بھی درد یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور نہ کبھی کوئی ایسا احساس ہوا جو پہلے بچے کی ولادت کے وقت عرب کی عام عورتوں بیان کیا کرتی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا اور ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئیں اور اپنی جگہ سے اٹھی کہ گھر کے مردوں کو جا کر بتائیں۔ حضرت ابو طالب کو آواز دی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا منظر اس نور کی وجہ سے ہے جو اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد باہر نکلی، ادھر ایک سفید پرندہ نظر آنے لگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مکان کی چھت بھی غائب ہو گئی اور وہ ہر طرف اس قدر نور ہی نور ہے کہ جس نے میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کو پوشیدہ کر دیا، اور میں گویا ساتویں آسمان تک مذاکرہ کر رہی ہوں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی کے ساتھ مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا نظارہ کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی اس وقت دوبارہ تشریف لا چکی تھی۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس اور سرایا تھی۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی حوریں ہیں اور حکم پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں۔ یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے کہا، آمنہ نے وہ شربت پیا تو ایک لمحے کے لیے دنیا سے غافل ہو گئی، اور جیسے ہی ہوش میں آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز سے سجدے کی حالت میں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ہے اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے، اور اس کی پیشانی کھا نائے خدا کی جانب ہے، اور جیسے وہ سجدہ سے اٹھا اس کی پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے اسی نور کی روشنی میں ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے تو دوسری جانب بصرہ اور شام کے علاقے کو دیکھا، اور تیسری جانب ایران کے محلے ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت آمنہ فرما رہی ہیں کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ یہ بچہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد مسلسل میرے کانوں میں لوگوں کی سلام کی آوازیں آنے لگی، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد۔ میں نے ان 4 حوروں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو سلام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان 4 حوروں نے یہ کہا کہ ہم اس امانت کو جبرائیل میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر کے واپس جا رہے ہیں۔ ان 4 حوروں میں سے ایک نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور پھر آنے والے ایک نوجوان کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام، اور دونوں کے ہاتھ میں جنت کے پانی سے بھرے ہوئے لوٹے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو بچے کے اوپر ڈالنا شروع کیا اور فرمایا، اے آمنہ، اس بچے کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، اس سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نور صفا میں زیادتی کے لیے اس پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ ختنہ شدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے اور پاکیزہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام ابھی نہلا کے فارغ ہوئے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک سفید رنگ کا بادل نمودار ہوا اور اس نے اس بچے کو چھپا لیا۔ اس کے بعد میرے کان میں کسی نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور دنیا کے پہاڑ اور جنگل دکھاؤ، اور ہر ایک سے کہو کہ تمہارا آقا اور سردار ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک لمحے بعد جس نے بچے کو پوشیدہ کیا ہوا تھا ہٹا اور بچہ سبز رنگ کے ایک گہوارے میں لیٹا ہوا نظر آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ گہوارہ بھی کہاں سے آیا۔ بچے کے ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور کسی نے
وہ آوازیں بلند کہا، اس میں سے ایک چابی فتح نصرت کی ہے، دوسری چابی دنیا کی نفات کی ہے، جو اس کے ساتھ چلے گا اور نفع حاصل کرے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ تیسری چابی نبوت کی چابی ہے، پس وہ نبوت کے سلسلے کو اس نے قفل لگا دیا، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ یکایک میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا بادل نیچے آیا اور اس نے پھر اس بچے کو پوشیدہ کر لیا۔ پھر کسی نے میرے کان میں کہا، اسے لے جاؤ اور دنیا میں جتنے چرند و پرند ہیں سب تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادل بھی ہٹ گیا اور میرا بچہ اسی انداز میں گہوارے میں لیٹا ہوا، اور اس کے سرہانے 3 آدمی کھڑے ہیں، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں شیشے کی بنی ہوئی ایک سراہی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں موتیوں کا بنا ہوا ایک چکور تست ہے، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہے۔ اسی وقت میری نگاہیں میرے بچے کی جانب گئیں تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے دوسرے ہاتھ میں بھی ایک سفید رومال ہے، یعنی کہ ایک ہاتھ میں 3 چابیاں اور دوسرے ہاتھ میں ایک سفید رومال، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اب دنیا کے اس کے قبضے میں ہے۔ یہ دنیا میں جسے چاہے دنیا سے محروم کرے۔ پھر وہ 3 آدمی آگے بڑھے اور موتیوں کا وہ تستہ اس بچے کو پیش کیا اور کہا کہ اس میں سے جس حصے کو چاہو پکڑ سکتے ہو۔ بچے نے تست کے بیچ میں ہاتھ ڈالا، جو بچے کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ چاروں طرف سفید موتی لگے ہوئے ہیں اور درمیان والا حصہ خالی ہے۔ پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اس نے دنیا میں سے خانہ کعبہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر بچے کو اسی تست میں بٹھایا گیا اور ان میں سے ایک آدمی نے بچے کو اسی پانی سے ایک مرتبہ پھر نہلایا جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تیسرے آدمی نے اس سفید رومال کو کھولا، اس میں ایک انگوٹھی نکلی، اس انگوٹھی کو بچے کے دونوں سنوں کے درمیان رکھ کر دبایا اور انگوٹھی کو وہاں سے ہٹایا تو مہر نبوت وہاں پر ثبت ہو چکی تھی، یعنی کہ مہر نبوت کی مہر لگا دی گئی۔ محترم بزرگوں دوستوں، یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات و واقعات جو ولادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی خاص رحمت اور برکت تھی۔ اب ملتے ہیں محترم بزرگوں دوستوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔